آواز آ رہی ہے سب کو؟ آج کس کس نے انعام لیا ہے؟ اگر ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑے کریں جنہوں نے انعام لیے ہیں. چلو آپ کو بہت مبارک ہو بچوں. دیکھیں آپ کا ملک، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے بات ہوائی نہیں کر رہا، آپ غور سے سنیں. میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، جس طرح کہ عبدالشکور صاحب بھی بڑی دیر امریکہ رہے اور ادھر دیکھا، اور میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ ملک پاکستان، اس کے مقابلے کا دنیا میں کوئی ملک نہیں. میں آپ کو بالکل صحیح. پہلی بات جس پر آپ اور ہم فخر کر سکتے ہیں، ہمارے بانی اقبال اور قائد اعظم، اس طرح کے لیڈر. یہ ہمارا ہمسایہ ہندو جو ہمارے خلاف ہر وقت سازشیں کرتا رہتا ہے، ہندوستان، ہندو 1000 سال جیے اور مرے، اقبال اور قائد اعظم پیدا نہیں کر سکتے. اقبال کون تھا؟ یہ بھی آپ سنیں، اقبال کون تھا؟ یہ صرف پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، یہ اس پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس سرزمین کی وہ واحد شخصیت تھی کہ جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو موٹیویٹ اور انسپائر کیا ہے. ایرانیوں کو، افغانیوں کو، ترکوں کو، عربوں کو، اور جہاں جہاں اللہ اور رسول کا نام لینے والے بستے ہیں، وہ اقبال سے انسپائرڈ ہیں. اور اقبال کو عام یہاں کا مولوی نہیں تھا. دنیا کی جو چوٹی کی درسگاہیں، کیمبرج، ہائیڈلبرگ، وہاں کا وہ پڑھا ہوا تھا، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے فلسفوں پر اس کو مکمل عبور حاصل تھا. اور اس کے باوجود وہ انگریزوں سے متاثر نہیں تھا. وہ کیا کوشش کرتا رہا؟ مسلمان نوجوانوں کو ابھارنے کی، کہ جس طرح کبھی آپ نے پوری دنیا کی قیادت کی ہے، دوبارہ قیادت آپ کے ہاتھوں میں آنی چاہیے، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو اقبال نے آپ جیسے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کہ وہ کیا آسمان تھا عظمتوں کا کہ جس سے ایک تارا اس طرح ٹوٹ جاتا ہے. ابھی تم زوال پذیر ہو، اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. یہ تارا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے تاج، اس کی سلطنت تمہارے بڑوں نے، آباء و اجداد نے پاؤں تلے رکھ دی تھی. پوری دنیا پہ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے بڑوں نے حکومتیں کی تھی. تو وہ عظمت دوبارہ تمہیں حاصل کرنی چاہیے. وہ تھا اقبال. اور قائد اعظم محمد علی جناح کون تھا؟ یہ بھی اعزاز ہم سب کو کہ ہمارا لیڈر، اس ملک کا بانی. 20ویں صدی کا میں آپ کو بتاؤں، ذرا بچے غور سے سنیں، کوئی اور لیڈر اس کے کردار کی بلندی کو نہیں چھو سکا. قائد اعظم محمد علی جناح، جو اس کے دل میں، وہی زبان پر، اتنے اجلے کردار کا لیڈر 20ویں صدی کا صرف ہندوستان نہیں، دنیا کا کوئی ملک پیدا نہیں کر سکتا. اور اس کی ان عظمتوں کے مسلمانوں کے مخالف، پاکستان کے مخالف بھی معترف ہیں. اس نے یہ تحفہ لے کے دیا آپ کو جس کا نام پاکستان ہے. اور میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جب آخر میں قائد اعظم کی صحت بہت کمزور ہو گئی، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی محنت کی، اتنی جدوجہد کی، تو یہ آپ پاکستان جو ہے یہ کیسے بچے گا؟ سیاست میں تو اس قابلیت کے لوگ نہیں ہیں، آپ اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو یہ ذرا سارے غور سے سنیں. قائد اعظم نے کہا
میں اس تحفے کو، اس ضمانت کو اپنے نوجوانوں کے سپرد کر کے جاؤں. تو آپ مجھے جواب دو کہ طالب علموں کے کیا جو قائد اعظم نے تم پر اعتماد کیا، قائد کی ضمانت کا تم تحفظ کرو گے؟ بتاؤ ذرا، بتاؤ، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ اس ملک کا تحفظ، اس کو، یہ جو ہمارے دشمن ہیں جو ہر وقت کوئی نہ کوئی سازشیں کرتے رہتے ہیں، اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے سازشوں کے مقابلے میں اس ملک پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے تم تیار ہو؟ ویری گڈ، چلو ماشاءاللہ، بڑا اچھا ہے. مگر یہ صرف نعروں سے نہیں ہو سکے گا. یہ کس طرح تحفظ ہوگا؟ یہ تحفظ کے لیے کون سا اسلحہ چاہیے، کون سے ہتھیار چاہیے؟ صرف نعرے نہیں، اس کے لیے سنو، اس کے لیے تعلیم، علم، سب سے بڑا ہتھیار تعلیم. آپ کو پورا زور لگا دینا چاہیے تعلیم کے حصول کے لیے، اور خاص طور پہ سائنسی تعلیم. آپ کے یہ جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں بھائی اور بزرگ باہر کے ملکوں میں، یہ نہیں آپ کو بلا دیں اور کارخانے پہ لگا دیں، کام کے لیے نہیں. آپ تہیہ کریں کہ آپ باہر جائیں مگر تعلیم حاصل کریں، وہاں سے پڑھیں اور واپس آ کے آپ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ محکمے میں جائیں. آپ میں سے بھی مجھے خوشی ہوگی کہ ڈاکٹرز بنے، انجینئر بنے، پروفیشنلز بنے، اور سی ایس ایس کا امتحان دے کے میری طرح کوئی پولیس افسر بنے، کوئی جج بنے، تو اس طرح کے میدانوں میں بھی آپ آئیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھو، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دونوں بانی، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور پاکستان بھی اتنا اعلیٰ ملک ہے کہ نہ اس طرح کے خوبصورت مقام ہے دنیا میں، نہ اتنے اچھے موسم ہیں دنیا میں. یورپ کے زیادہ تر ملک ایسے ہیں کہ 6 مہینے برف ہی نہیں ختم ہوتی، گھروں کے آگے برف اور ٹیمپریچر -40 -30. اتنا خوبصورت ملک، اتنے اعلیٰ لوگ. اور یہ دیکھو، پاکستان کے طالب علموں نے اور پاکستان کے ڈاکٹروں نے اپنی قابلیت کا لوہا امریکہ اور یورپ میں منوایا، اور وہاں کی حکومتیں مانتی ہیں کہ اگر پاکستانی ڈاکٹر واپس چلے جائیں تو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بالکل کولیپس کر جائے. دیکھو، دنیا میں بڑے ملک ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، عرب ملک، اتنا پیسہ ان کے پاس، مگر اگر ہم سایہ ملک چاہیں تو 24 گھنٹے میں عرب ملکوں کو فتح کر دیں. اللہ کا شکر ہے، اگر پورے مسلمان دنیا میں کوئی ملک ایٹمی قوت ہے تو کون سا ہے؟ پاکستان. اور اس کی وجہ سے، اس قوت کی وجہ سے یہ دشمنوں کی جرت نہیں ہے کہ اس کی طرف آپ میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ قائم اور دائم رہے گا. اور یہ آپ نے جو شبد لاری پرچم بار بار دکھاتے رہے ہیں اور نعرے لگاتے رہے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اللہ کرے ہم ایک رہیں، یہ قیامت تک لہلہاتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ملک قیامت تک قائم اور دائم رہے گا، ترقی کرتا رہے گا، اور ہمارا جھنڈا سب سے اوپر رہے گا. اور میرے ساتھ نعرہ بھی لگاؤ، پاکستان، پاکستان. آپ کا بہت شکریہ. جناب چودھری مجید احمد صاحب سے کہ وہ معزز مہمان خصوصی جناب ذوالفقار جی اس کے ساتھ مہمان اعزاز چودھری
चौधरी कमर उस्मान साहब डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर खानिया को जानकारी शीट से नवाजें। तो अफकार हमने सुने हैं, हम में से हर एक को एक एक लफ्ज को उस पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब को इन चीज़ों को याद रखने और इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाने की हिम्मत और तौफीक दे। तालीम हर मुसलमान पर फर्ज है और हमारे मुल्क के और पूरी उम्मत के आज के सारे मसाइल का जो हल है वो तालीम में है। तो इस हवाले से हमारे इस माशरे में ओपन दावत है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी मुस्तहिक तालिब इल्म जो सिर्फ इस वजह से तालीम से महरूम है कि अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उनका यहाँ पर राब्ता करवा दें। हम इंशाअल्लाह ताला उसके लिए कोशिश करेंगे। वो यहाँ तालीम हासिल कर सकता है तब भी, या उसको हायर एजुकेशन के लिए कहीं आगे जरूरत है तब भी, लेकिन वो ज़हीन होना चाहिए और इस काबिल होना चाहिए कि वो तालीम का हासिल करना चाह रहा हो। तो इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से हम यहाँ इसीलिए ये इदारे बने हैं कि इस इलाके में जहालत जो है उसको ख़त्म किया जाए और हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं उनका तदारक हो। तो वालिदैन से रिक्वेस्ट ये है कि आजकल के दौर में बच्चे मोबाइल से, मोटरसाइकिलों से और कंप्यूटर से जो मसाइल का शिकार हो रहे हैं, इन चीज़ों पर अगर आपने उनको कंप्यूटर लेके दिया हुआ है तो वो इज्तिमाई कमरे में होना चाहिए, उनके अलग बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। ये अगर बंद कमरे में वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। वो अपना वक्त इसकी नज़र करते हैं, आपकी नज़र में वो पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह मोबाइल का जो इन चीज़ों का जो मुस्तक़बिल पॉजिटिव इस्तेमाल है उससे ज़्यादा खतरनाक इनका गलत इस्तेमाल है। तो इन चीज़ों से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब का अमीन असर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आखिर में हम दरख्वास्त करते हैं सुर्ख टीचर जनाब मोहम्मद असलम भट्टी साहब से कि वो इख्तितामी दुआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अहकमुल हाकिमीन, आज तक जितनी कायनात के अंदर मुसलमान जमी लीडर, काहिदीन और हमारे बद्र का और रहनुमा गुजर चुके हैं, या अल्लाह उनकी सुन्नत मुताहरा पर चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाही आलमीन, ये पाकिस्तान जिसे अर्ज़ मुक़द्दस के नाम से मुआयन किया गया है, या अल्लाह ये तेरी अमानत है और इसी के बारे में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नवीद और बशारत दी थी कि मुझे हिंदुस्तान की सरजमीन से मुराद हिंदो पाकिस्तान है। मुझे एक ठंडी और खुर्द हवा जो है वो आ रही है। अल्लाह इस पाकिस्तान को दुनिया के दमे वापसी तक शाद रख और आबाद रख। या अल्लाह हमारी क़यादत को, जो हमारे बदर का रहनुमा हुक्मरान हैं,
انہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. یا مجلس کے جتنے احباب ہیں ان کو قیامت تک نور ایمان سے منور فرمائے اور پاکستان جو ہے دن دوگنی رات چوگنی ترقی فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. طلبہ متوجہ ہوں، پہلے مہمان تشریف لے کر جائیں گے، پھر طلبہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. طلبہ کے لیے 2 اہم اعلانات ہیں. عید کی چھٹیوں کے بعد 14 نومبر کو ڈے اسکالرز اسکول آئیں گے، جبکہ ہاسٹلز والے طلبہ 13 نومبر کو عصر سے پہلے تشریف لے آئیں گے. اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے. ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے. یہ عرض پاک ہے مسکن فدایان محمد کا، فدایان محمد کا، فدایان محمد کا. کوئی قانون باطل کا یہاں چلنے نہیں دیں گے، کوئی قانون باطل کا یہاں چلنے نہیں دیں گے. ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے. ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے. ہزاروں سازشیں کر لو اے مغرب کے پرستارو، اے مغرب کے پرستارو، اے مغرب کے پرستارو. شہیدوں کی وراثت کو کبھی لٹنے نہیں دیں گے، شہیدوں کی وراثت کو کبھی لٹنے نہیں دیں گے. ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، یہاں